چار جو اسکول آف تھاٹ بنے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ چار اماموں کی تقلید کا جو یہ سلسلہ آیا اور اسے کمپلسری بنا دیا گیا، اور کوئی آدمی اگر تقلید نہ کرے اسے برا بھلا کہا گیا کہ صاحب یہ پانچواں مسلک کہاں سے آ گیا، یہ غیر مقلد ہیں. اور یہ غیر مقلد کا لفظ ایسا بنایا، ایسی گالی بنایا گیا، ایسا لگا کہ جو ان چاروں اماموں کی تقلید نہ کرے وہ بہت بڑا مجرم ہے. سوال یہ ہے کہ یہ تقلید آئی کہاں سے؟ کیا ان چاروں اماموں نے خود کہا کہ میری تقلید کرو؟ اور ان چاروں اماموں کے پہلے جو لوگ تھے وہ کس کی تقلید کرتے تھے؟ کیا ان چاروں اماموں کے پہلے لوگ دین پر عمل نہیں کرتے تھے، لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ بھائی امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے سن 85 ہجری میں، امام شافعی پیدا ہوئے، امام مالک پیدا ہوئے سن 93 ہجری میں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے سن 150 ہجری میں، امام احمد بن حنبل کا بھی تقریباً وہی زمانہ ہے. یعنی اپروکسیمیٹ اللہ کے رسول کے انتقال کے 100 سال کے بعد کے یہ سارے ائمہ ہیں، 100 سال کے بعد ہی کے ہیں سب. اور امام ولی اللہ محدث دہلوی ہندوستان کی سرزمین کے بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے کہا کہ جو تقلید ہے، جو یہ چار اسکول آف تھاٹ بنے ہیں، ان کے جو ماننے والے ہوئے حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ جو چار مسلک بنے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ 3 صدی ہجری کے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا. 3 صدی ہجری کے پہلے کوئی حنفی نہیں تھا، کوئی شافعی نہیں تھا، کوئی مالکی نہیں تھا، کوئی حنبلی نہیں تھا. یعنی اللہ کے رسول کے 300 سال کے بعد یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں. تو ہمارا تو بڑا سیدھا سا سوال ہے کہ 300 سال تک دین پر کیسے عمل ہو رہا تھا، اور 300 سال تک دین پر جو عمل ہو رہا تھا وہ اب کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ بھئی تقلید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تقلید کا مطلب ہوتا ہے کسی کی بات کو بغیر دلیل کے مان لینا. اب جو لوگ تقلید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں صاحب دنیا میں ہر آدمی تو اتنا قابل نہیں ہے کہ وہ دلیلوں کو سمجھ سکے، آیتوں کو سمجھ سکے، حدیثوں کو سمجھ سکے. آپ کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے آپ اپنی مسجد کے امام صاحب سے پوچھتے ہیں، تو تقلید تو آپ بھی کر رہے ہیں. تقلید تو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، دنیا کے کروڑوں لوگ کر رہے ہیں. ہم کسی کی بھی دین کے معاملے میں کسی کی بات مان لیتے تو وہ تو تقلید ہی ہے نا. تو کہتے پھر لہٰذا ہر آدمی مقلد ہے، کوئی غیر مقلد نہیں. یہ ایک بڑی مضبوط دلیل دی جاتی ہے تقلید. مولانا عبد الغفار سلفی کے بیانات سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں. میرے بھائیوں، ہم اور آپ جس دین کے ماننے والے ہیں وہ دین 2 چیزوں سے عبارت ہے. اس دین میں 2 اطاعتیں ایسی ہیں کہ ان کے بغیر ہم دین پر عمل نہیں کر سکتے. اور وہ 2 اطاعتیں کس کی ہیں؟ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت. اور یہ جو 2 اطاعت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، یہ علی الاطلاق ہے. ان کے علاوہ ہر تیسری اطاعت ان دونوں اطاعتوں کے تابع ہے. دنیا میں آپ بہت ساری اتھارٹیز ہیں جن کی آپ اطاعت کرتے ہیں. اولاد ہے، ماں باپ کی اطاعت کرے گی. بیوی ہے، شوہر کی اطاعت کرے گی. شاگرد ہے، استاذ کی اطاعت کرے گا. مقتدی ہے، امام کی اطاعت کرے گا. تو بہت ساری اتھارٹیز ہے جہاں ہم اطاعت کرتے ہیں. مگر دنیا کی ہر اطاعت یہ اس اطاعت کے تابع ہے. ماں باپ کی اطاعت بھی ہمیں تب تک کرنا ہے جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم نہ دے. اگر اپنی ماں، اپنے والد، اپنا استاذ، اپنا امام بھی اگر ہمیں ایسی بات کا حکم دی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ٹکرا رہی ہے، تو وہاں ہمیں کس کی اطاعت کرنا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے. اور یہ نقطہ بہت کلیئر ہے، بہت واضح ہے. قرآن کریم کی کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا ہے. مثال کے طور پر ایک آیت دیکھیے سورہ نساء کی. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو،
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے اولی الامر ہیں، جو تمہارے امیر ہیں، جو تمہارے ذمہ دار ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو۔ مگر غور کیجئے، اللہ نے یہاں 3 اطاعتوں کا حکم دیا، مگر تینوں کو برابر لیول نہیں دیا۔ اطیعوا اللہ کہا، وَأَطِیعُوا الرَّسُول کہا، لیکن وَأَطِیعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْکُم نہیں کہا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُم کہا۔ تیسری اطاعت کے ساتھ اللہ نے اطیعوا کا لفظ استعمال نہیں کیا، یہ بتانے کے لیے کہ اولو الامر کی اطاعت، تمہارے بڑوں کی اطاعت، تمہارے امیر کی اطاعت، اس کا وہ مقام نہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ہے۔ اسی لیے جسٹ بات فرمایا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی مسئلے میں تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، امیر کوئی اور بات کہے، اللہ اور اس کا رسول کوئی اور بات کہے، رب کا قرآن کچھ اور کہے، تمہارے بڑے کچھ اور کہیں، رسول اللہ کی حدیث کچھ اور کہے، تمہارے بڑے کچھ اور کہیں، جب ایسا اختلاف ہو جائے، جب ایسا ٹکراؤ ہو جائے، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اپنے تمام جھگڑوں میں تمہیں اگر فیصلہ ماننا ہے تو اللہ کا ماننا ہے، رسول کا ماننا ہے۔ لاسٹ اینڈ فائنل ڈیسیژن وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا۔ آج امت میں اتنا اختلاف ہے، کیوں اختلاف ہے بھائی؟ کیوں 1.5 اینٹ کی مسجدیں الگ الگ ہیں، ہر گلی میں الگ مسجد ہے؟ نماز ایک عبادت ہے، نماز ہماری بڑی بیسک عبادت ہے توحید کے بعد۔ اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک سینکڑوں اختلاف ہے بھائی۔ کوئی ناف کے نیچے ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی سینے پر ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی، کوئی کہہ رہا ہے پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی، کوئی کہہ رہا ہے کہ امام وللضالین کہے تو بلند آواز سے آمین کو، کوئی کہہ رہا ہے نہیں صاحب خاموشی سے کھڑے رہو۔ اتنا اختلاف ہے نماز میں، یہ اختلاف کیسے دور ہوگا؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اختلاف کیسے دور ہوگا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اے نبی آپ کے رب کی قسم، اللہ نے قرآن میں اپنی قسم بہت سلیکٹڈ مقامات پہ کھائی ہے، اللہ نے مخلوقات کی قسم زیادہ کھائی ہے، یہاں اللہ اپنی قسم کھا رہا ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے نبی آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے تمام اختلافات میں، تمام جھگڑوں میں اے نبی آپ کو اپنا حکم نہ مان لیں، آپ کے فیصلے کو لاسٹ اینڈ فائنل فیصلہ نہ مان لیں۔ اور اے میرے نبی جب آپ کا فیصلہ آ جائے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، آپ کا فیصلہ آ جانے کے بعد دل میں کوئی تنگی بھی نہ رہے۔ اگر دل میں ذرہ برابر تنگی ہے تو یہ بھی ایمان کی کمی ہے۔ رسول کا فیصلہ آ جائے سرنڈر کر دو، سارے تعصب ختم، سارے اختلاف ختم۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اے نبی آپ کا فیصلہ آ جانے کے بعد پھر دل میں اگر مگر کی کوئی گنجائش باقی نہ بچے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اے نبی آپ کے فیصلے کو کے آگے سر تسلیم خم کر دیں، تب تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ اتھارٹی کہ جو دے دیں لے لو، جس سے منع کریں رک جاؤ، یہ اتھارٹی اس کائنات میں اللہ نے اگر کسی کو دی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرا نبی تم کو جو دے دے لے لو، میرا نبی جس سے منع کر دے رک جاؤ۔ یہ دین ہے میرے بھائیو، اللہ کی اطاعت کرنا ہے، رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ اس دین میں تقلید کہاں سے آئی؟ یہ 4 جو اسکول آف تھاٹ بنے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ 4 اماموں کی تقلید کا جو یہ سلسلہ آیا اور اسے کمپلسری بنا دیا گیا، اور کوئی آدمی اگر تقلید نہ کرے اسے برا بھلا کہا گیا کہ صاحب یہ 5واں مسلک کہاں سے آ گیا، یہ غیر مقلد ہیں۔ اور یہ غیر مقلد کا لفظ ایسا بنایا، ایسی گالی بنایا گیا، ایسا لگا کہ جو ان 4 اماموں کی تقلید نہ کرے وہ بہت بڑا مجرم ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ تقلید آئی کہاں سے؟ کیا ان 4 اماموں نے خود کہا کہ میری تقلید کرو؟ اور ان 4 اماموں کے پہلے جو لوگ تھے وہ کس کی تقلید کرتے تھے؟ کیا ان 4 اماموں کے پہلے
لوگ دین پر عمل نہیں کرتے تھے، لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے. بھائی امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے سن 85 ہجری میں، امام شافعی پیدا ہوئے، امام مالک پیدا ہوئے سن 93 ہجری میں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے سن 150 ہجری میں، امام احمد بن حنبل کا بھی تقریباً وہی زمانہ ہے. یعنی اپروکسیمیٹ اللہ کے رسول کے انتقال کے 100 سال کے بعد کے یہ سارے ائمہ ہیں، 100 سال کے بعد ہی کے ہیں سب. اور امام ولی اللہ محدث دہلوی ہندوستان کی سرزمین کے بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے کہا کہ جو تقلید ہے، جو یہ 4 اسکول آف تھاٹ بنے ہیں، ان کے جو ماننے والے ہوئے حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ جو 4 مسلک بنے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ 3 صدی ہجری کے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا. 3 صدی ہجری کے پہلے کوئی حنفی نہیں تھا، کوئی شافعی نہیں تھا، کوئی مالکی نہیں تھا، کوئی حنبلی نہیں تھا. یعنی اللہ کے رسول کے 300 سال کے بعد یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں. تو ہمارا تو بڑا سیدھا سا سوال ہے کہ 300 سال تک دین پر کیسے عمل ہو رہا تھا، اور 300 سال تک دین پر جو عمل ہو رہا تھا وہ اب کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ بھئی تقلید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تقلید کا مطلب ہوتا ہے کسی کی بات کو بغیر دلیل کے مان لینا. اب جو لوگ تقلید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں صاحب دنیا میں ہر آدمی تو اتنا قابل نہیں ہے کہ وہ دلیلوں کو سمجھ سکے، آیتوں کو سمجھ سکے، حدیثوں کو سمجھ سکے. آپ کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے آپ اپنی مسجد کے امام صاحب سے پوچھتے ہیں، تو تقلید تو آپ بھی کر رہے ہیں. تقلید تو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، دنیا کے کروڑوں لوگ کر رہے ہیں. ہم کسی کی بھی دین کے معاملے میں کسی کی بات مان لیتے تو وہ تو تقلید ہی ہے نا. تو کہتے پھر لہٰذا ہر آدمی مقلد ہے، کوئی غیر مقلد نہیں. یہ ایک بڑی مضبوط دلیل دی جاتی ہے تقلید کی. اور قرآن کی ایک آیت بھی پڑھی جاتی ہے تقلید کے فیور میں. کون سی آیت ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ قرآن میں کہہ رہا اگر تمہیں کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے تو تم اہل ذکر سے پوچھ لو، اہل علم سے پوچھ لو، علماء سے پوچھ لو. یہ 2 دلیلیں ہیں تقلید کی، بڑی مضبوط دلیلیں ہیں. پہلی دلیل کیا ہے کہ بھئی آپ اپنے علماء سے بہت سارے مسئلے پوچھتے ہیں، دلیل نہیں مانگتے آپ، یا دلیل مانگتے بھی تو آپ کے اندر اتنی سمجھ نہیں کہ آپ دلیل کو سمجھ سکیں. تو آپ اپنی علماء کی بات کو تو بغیر دلیل کے مان لیتے ہیں، اور ہم امام ابو حنیفہ کی بات مان لیں تو صاحب ہم غلط کرتے ہیں. تو آپ بھی تو تقلید کرتے ہیں. یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ علماء سے سوال کرنا تقلید نہیں ہے. اگر آپ نے کسی کو یہ اتھارٹی دی ہے اور کسی کے علم پر بھروسہ کیا ہے آپ نے کہ صاحب یہ عالم ہیں، انہوں نے اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے اور یہ ہمیں مسئلہ بتا رہے قرآن کی آیتیں پڑھ کے حدیث کی روشنی میں، تو ہم ان کے جواب کو ہم مان لیتے. یہ تقلید نہیں ہے. اور اگر یہ تقلید ہے تو ظاہر سے کی بات ہے کہ آج دنیا میں بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے وہ اپنے مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، مولوی صاحب ہدایہ میں سے دیکھ کر کے اور حنفی فقہ کی کوئی کتاب دیکھ کر کے بتا دیتے بھائی اس مسئلے کا یہ جواب ہے. وہ آدمی اپنے مولوی سے مسئلہ پوچھ کر کے اس مسئلے پر عمل کرتا ہے. دنیا کہتی ہے وہ حنفی ہے. کس کا مقلد ہے؟ امام ابو حنیفہ کا. دنیا یہ تو نہیں کہتی وہ اپنے مسجد کے امام صاحب کا مقلد ہے. دنیا یہ تو نہیں کہتی وہ مدرسے کے مولوی کا مقلد. دنیا کہتی ہے امام ابو حنیفہ کا مقلد ہے. تو بھائی آپ کے مولوی صاحب فقہ کی کتاب میں سے کوئی مسئلہ دکھا دیں، آپ کو بتا دیں اور آپ ان کو فالو کر کے حنفی کہلاتے ہیں، اور ہم اپنے عالم کی بات، اپنے مولوی کی بات قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو ہم اللہ کے رسول کے متبع کیوں نہیں قرار پائیں گے؟ اگر آپ کے مولوی صاحب کے اور امام ابو حنیفہ کے بیچ میں اگر 1000 سال کی یا 1100 سال کی گیپنگ کے باوجود آپ ٹھپا لے کے چل رہے ہیں کہ صاحب ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، تو تھوڑا 200 سال پیچھے اور چلے جاؤ نا. بھائی ہم نے اپنے عالم صاحب سے بخاری شریف کی حدیث سنی، اللہ کے نبی رفع الیدین کرتے تھے نماز میں، ہم نے رفع الیدین کیا، تو ہم مولوی صاحب کے مقلد کہاں ہوئے؟ ہم تو جناب محمد رسول اللہ کے متبع ہوئے. یہ مسئلہ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ قرآن نے یقیناً کہا ہے علماء سے سوال کرو، قرآن نے یہ نہیں کہا ہے تقلید کرو. قرآن تو تقلید کا رد کرتا ہے. مکہ کے مشرکین کی مثالیں قرآن بتاتا ہے کہ وہ بھی تقلید کرتے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، وہی جواب دیتے اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ، ہم نے اپنے باپ دادا کے ایک طریقے پر چلتے ہوئے پایا. وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، ہم تو اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلیں گے، باپ دادا کے طریقے پر ہی چلیں گے. یہ مثال
ہر دور میں اہل باطل نے دی ہے، یہ اہل حق کی دلیل نہیں رہی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اسلام اندھی تقلید کے خلاف ہے میرے بھائیوں، اسلام اتباع کی بات کرتا ہے۔ ایک صاحب کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو ان کے امام کے ساتھ بلائے گا۔ دلیل قرآن کے 15ویں پارے کی آیت، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم سب تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ بولے امام ابو حنیفہ کے ماننے والے امام ابو حنیفہ کے ساتھ آئیں گے، امام مالک کے ماننے والے امام مالک کے ساتھ آئیں گے، امام شافعی کے ماننے والے امام شافعی کے ساتھ آئیں گے، امام احمد بن حنبل کے ماننے والے ان کے ساتھ آئیں گے، اور یہ غیر مقلد ان کا کوئی امام نہیں، یہ ابلیس کے ساتھ آئیں گے۔ اللہ اکبر، پبلک نے نعرہ لگا دیا، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، بات ختم ہو گئی۔ بھئی آپ نے امتیوں کو امام بنایا، اور ہم نے اسے امام بنایا جسے موسیٰ نے امام بنایا، جسے عیسیٰ نے امام بنایا، جسے آدم نے امام بنایا۔ ہم نے اسے امام بنایا جس نے بیت المقدس میں تمام نبیوں کی امامت کرائی ہے۔ ہم نے امام بنایا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی لیے اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ آیت اہل حدیث کی بہت بڑی فضیلت ہے، یہ اس آیت میں اہل حدیث کی بہت بڑی فضیلت ہے، لأن امامہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا امام کوئی اور نہیں، ان کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی عجیب بات ہے بھائی، آپ امتیوں کو امام بنا کر کے فخر کر رہے ہیں، اور آپ ہمیں تانا مار رہے ہیں کہ صاحب ان کا کوئی امام نہیں، جبکہ ہم نے اس کو امام بنایا جو امام کائنات ہے، ہم نے ان کو امام بنایا جو امام اعظم ہے، ہم نے ان کو امام بنایا جو سارے نبیوں کے امام ہیں۔ اس تقلید نے امت کو اتنا نقصان پہنچایا ہے میرے بھائیوں کی میں بتا نہیں سکتا ہوں آپ کو۔ اتنا تعصب پیدا ہوا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں نے حدیثیں گڑھی کہ میری امت میں ایک آدمی پیدا ہوگا جو میری امت کا چراغ ہوگا، اس کا نام نعمان بن ثابت ہوگا۔ امام ابو حنیفہ کی فضیلت میں حدیثیں گڑھی، اور ایک زمانہ تھا جب حنفی اور شافعی علماء میں مناظرے ہوتے تھے، لڑائیاں ہوتی تھیں، تو ان حنفی علماء نے امام شافعی کی مذمت میں بھی حدیثیں گڑھی ہیں۔ اور میں بغیر پروف کے کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، امام شافعی کی مذمت میں حدیثیں گڑھی گئی کہ میری امت میں ایک شخص پیدا ہوگا جو ابلیس سے زیادہ خطرناک ہوگا، جس کا نام محمد بن ادریس ہوگا۔ امام شافعی کا نام محمد بن ادریس تھا۔ آپ کہتے ہیں صاحب تقلید نے امت کو ایک کیا، ہم کہتے ہیں تقلید نے بٹوارا کیا ہے امت کو۔ ایک آدمی مسجد میں آتا ہے، رفع الیدین کر کے نماز پڑھ رہا ہے، لوگوں کی نگاہیں ٹیڑھی ہو گئیں، بھائی یہ رفع الیدین کر کے نماز کیوں پڑھ رہا ہے؟ کسی نے دھیرے سے کان میں آ کے بتایا، ارے بھائی یہ جو رفع الیدین کر کے نماز پڑھ رہا ہے شافعی ہے۔ اچھا شافعی ہے، کوئی بات نہیں، یہ پتا چل گیا شافعی مسلک کا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک آدمی آیا، اس نے سینے پر ہاتھ باندھا، لوگ اس کے طرف ٹکٹکی باندھ کے دیکھ لے گے، یہ سینے پر کیوں ہاتھ باندھ رہا ہے؟ کسی نے کان میں آ کے کہا یہ امام احمد بن حنبل کو فالو کر رہا ہے۔ اچھا حنبلی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک تیسرا آدمی آیا، اس نے سینے پر ہاتھ باندھا، اس نے رفع الیدین کیا، لوگوں نے پوچھا یہ کون؟ کہا یہ اہل حدیث ہے، یہ کسی کی تقلید نہیں کرتا۔ لوگ مارنے کے لیے دوڑ گئے۔ کیا ہے بھائی؟ امام ابو حنیفہ کا، امام مالک کا، امام شافعی کا نام لے کے آپ کو سیفٹی مل جائے، سیکیورٹی مل جائے، اور اللہ کے رسول کا نام لے کر کے کوئی نماز پڑھتا ہے تو آپ اس پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے میرے پیارے ساتھی؟ اس تقلید نے امت کا بیڑا غرق کیا ہے میرے بھائیوں، اور اسی لیے ہم اس تقلید کو غلط مانتے ہیں۔ یہ اندھی تقلید، یہ تقلید شخصی، اس نے تعصب پیدا کیا کہ بات غلط بھی ہے، ہمارے سامنے صحیح حدیث موجود ہے، لیکن ہم نہیں مانیں گے۔ کیوں صاحب؟ ہم امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں۔ اور بہت سارے مسئلے میں ان ائمہ کے ماننے والوں نے دوسرے مسلک کو فالو کیا ہے جہاں گاڑی پھنسی ہے۔ میں ایک دو مثالیں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ ایک مسئلہ ہے، بہت مشہور مسئلہ ہے، اگر کسی عورت کا شوہر غائب ہو جائے، نہ زندہ ہونے کی خبر ہے نہ مرنے کی خبر ہے، شوہر کا پتہ نہیں چل رہا ہے، کتنے سال تک وہ ویٹ کرے گی عورت؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے 90 سال تک ویٹ کرے گی۔ یہ حنفی مسلک کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مفقود الخبر، جس کی کوئی خبر نہ ہو، کوئی پتہ نہ ہو، اس کی بیوی کسی سے شادی نہیں کر سکتی، نہ وہ بیوہ مانی جائے گی۔ کب تک؟ 90 ایئرز تک، 90 سال گزار لے گی، اس کے بعد 4 مہینہ 10 دن تک عدت گزارے گی، اس کے بعد اب کسی اور سے شادی کر سکتی ہے۔ کتنا نان پریکٹیکل مسئلہ ہے بھائی، کتنا یہ حماقت والی بات لگ رہی۔ 90 سال تک کون زندہ رہتا ہے بھائی؟ وہ اس عورت کی پوری جوانی تو چلی جائے گی۔
اب وہ عورت کرے تو کیا کرے, شوہر کا آتا پتا نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 4.5 سال تک عورت ویٹ کرے گی. 4.5 سال تک اگر پتا نہیں چلا کہ شوہر زندہ ہے یا مردہ ہے تو قاضی جو ہوگا شہر کا وہ اس نکاح کو فسخ کر دے گا اور اس عورت کو عدت گزارنے کے بعد وہ کسی اور سے شادی کر لے گی. 3 حیض کی عدت گزارے گی, جو نارمل طلاق کی عدت ہے 3 حیض کی عدت. اب حنفی مسلک کے لوگ یہاں پہ امام شافعی کی بات کو مانتے کہ نہیں صاحب, یہاں ان کی بات زیادہ وزندار ہے, یہاں ہمارے امام صاحب کا مسئلہ جو ہے وہ نان اپلیکیبل ہے, اس پر عمل نہیں ہو سکتا. تو بھائی جب آپ یہ دیکھ کر کے جہاں دنیا میں آپ کی گاڑی پھنس رہی ہے وہاں آپ نے اپنے امام کو چھوڑ دیا اور تب بھی آپ حنفی کہلائے, تو وہی کام اگر ہم نے کیا, ہم نے کہا جہاں دلائل کے اعتبار سے ہمیں امام ابو حنیفہ کی بات مرجو نظر آئی, امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی بات زیادہ مضبوط نظر آئی, ہم نے اس وجہ سے نہیں کہ امام مالک کی بات ہے, ہم نے اس وجہ سے نہیں کہ امام شافعی کی بات ہے, ہم نے اس وجہ سے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے, ہم نے اس کو اپنا لیا, تو ہم نے کون سا گناہ کر دیا, کون سا پاپ کر دیا. ہمارے نبی نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم میرے بعد نماز ویسے پڑھنا, حنفی ہو حنفی مسلک کے مطابق نماز پڑھنا. نبی نے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طریقے پر پڑھنا جس طریقے پر تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اور اگر اللہ کے رسول نے یہ جملہ کہا ہے کہ میرے طریقے پر نماز پڑھنا, تو اللہ کی قسم نبی کا یہ جملہ کہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ قیامت تک اللہ کے رسول کی نماز کا طریقہ سیف رہے گا, محفوظ رہے گا, ورنہ یہ کہنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے کہ نماز میرے طریقے پر پڑھتے رہنا. آج ہمارا جرم یہی ہے میرے پیارے ساتھیو, ہم تو یہی کہتے ہیں اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک نبی سے جتنی ادائیں ثابت ہیں, نبی سے جتنی چیزیں ثابت ہیں, ہم اس کو فالو کرتے ہیں. اگر ہماری نماز میں کوئی چیز حدیث کے خلاف ہے آپ بتا دیں, ہم اس کو ماننے کو تیار ہیں. ہمارا مزاج تو یہ ہے کہ نبی نے التحیات میں, حدیث میں آتا ہے نبی التحیات میں انگلی کو حرکت دیتے تھے, یدعو بہا, اس انگلی کو ہلاتے تھے, اللہ کے نبی دعا کرتے تھے. تو ہم تو التحیات میں جہاں جہاں دعا پڑھتے ہیں وہاں انگلی کو ہلاتے ہیں. ہم تو اس مزاج کی دعوت دیتے میرے بھائی, ہم کسی نئے مسلک کی دعوت نہیں دیتے. اور یہی قرآن کہتا ہے, قرآن بار بار ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ رسول کا فیصلہ آ جائے تو اف اینڈ بٹ نہیں ہونا چاہیے. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. کسی مومن مرد کو اس بات کی اجازت نہیں ہے, کسی مومن عورت کو اس بات کی اجازت نہیں ہے, جب اللہ کا فیصلہ آ جائے, جب رسول کا فیصلہ آ جائے, ان کے پاس اپنی کوئی چوائس باقی نہیں بچتی ہے. جانتے یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ یہ آیت نازل ہوئی تھی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیوی کو طلاق دیا تھا. کون تھی ان کی بیوی؟ حضرت زینب بنت جہش تھی, اللہ کے رسول کی پھوپھی کی بیٹی تھی حضرت زینب. طلاق ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ زینب کی شادی اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگی. اس زمانے میں جس کو اڈاپٹ کر لیا جائے, جس بچے کو, وہ سگا بیٹا مانا جاتا تھا. حضرت زید اللہ کے رسول کے گھر میں بیٹے کی طرح پلے تھے. دنیا کی نظر میں حضرت زید کی بیوی اللہ کے رسول کی بہو تھی, اور طلاق کے بعد اسی عورت سے اللہ کے نبی کو نکاح کا حکم دیا جا رہا ہے. سماج کی نظر میں بہت بڑا پاپ تھا, تیار نہیں تھے حضرت زینب کے گھر والے. قرآن کی آیت نازل ہو گئی. کسی مومن مرد کو اجازت نہیں, کسی مومن عورت کو اجازت نہیں, اللہ کا فیصلہ آ جائے, اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے, اب آپ کے پاس اپنی کوئی چوائس نہیں, آپ کو کرنا ہے وہ کام. اور چنانچہ یہ نکاح ہوا, اور آسمان, حضرت زینب بڑے فخر سے کہا کرتی تھی میرا نکاح تو آسمان پر ہوا ہے, میرے نکاح کا حکم تو آسمان سے آیا ہے, اللہ نے اپنے نبی کی بیوی مجھے بنایا ہے. تو یہ شریعت کا حکم ہے میرے پیارے ساتھیوں. اور تقلید جو ہے اصل معنی اس کے ہوتے کسی کا قلادہ, کسی کا پٹا اپنی گردن میں ڈالنا. اسی لیے یہ پٹا جو ہوتا ہے انسانوں کی گردن میں نہیں ڈالا جاتا, جانوروں کی گردن میں ڈالا جاتا ہے. ہم انسان ہیں, ہمیں اللہ نے بڑی بہترین مخلوق بنایا ہے, ہم کیوں کسی کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈالیں؟ ہم تو کہتے صاحب نہیں, تقلید نہ کرو, اتباع کرو, اتباع کرو, رب کے قرآن کی اتباع کرو, اور جناب محمد رسول اللہ کے فرمان کی اتباع کرو. یہی اہل حدیث کی دعوت ہے میرے پیارے ساتھ, کوئی تیسری دعوت نہیں ہے. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا.
جب مومنوں کے سامنے اللہ کا فیصلہ آ جائے، رسول کا فیصلہ آ جائے، تو مومن کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلنا چاہیے، ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ آج تو صاحب کہا جاتا ہے، صاحب نہیں صاحب، ٹھیک ہے نبی نے کہا تھا افطار میں جلدی کرو، ٹائم ہو جائے افطار کرو، ہمارے مولویوں نے کہا ہم 6 منٹ کے بعد سائرن بجائیں گے، ہم تو لیٹ کریں گے افطار، یہ لوگ جلدی کر لیتے افطار۔ ضد ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے مسائل ہے جہاں ضد ہے، تقلید سے ضد پیدا ہوئی، تقلید سے تعصب پیدا ہوا ہے۔ میرے پیارے ساتھی، لوگوں نے دین کو بہت ہی لمیٹیڈ بنا دیا، دین کو سمجھنے کا ایک اینگل اور ایک اینک بنایا کہ صاحب ہم اپنے مسلک کے حساب سے دین کو سمجھیں گے۔ ہم یہ دعوت دیتے کہ نہیں صاحب، حدیثوں کو پڑھو تو حدیثوں کو حنفی شافعی مالکی مت بناؤ۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، ہندوستان کے اکثر مدارس میں حدیث کی پہلی کتاب کون سی پڑھائی جاتی ہے؟ ایک جنرل نالج کا سوال آپ سے کر رہا ہوں، کوئی بتا سکتا ہے کیا حدیث کی پہلی کتاب کون سی پڑھائی جاتی ہے؟ معلوم ہے آپ کو؟ بلوغ المرام، بہت مختصر کتاب ہے، آسان کتاب ہے حدیث کی۔ اس کتاب کے رائٹر کون ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حدیثوں کو کلیکٹ کیا ہے اس میں، بلوغ المرام بہت اچھا کلیکشن ہے حدیثوں کا۔ اس میں انہوں نے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ہر مسئلے کے بارے میں جو اللہ کے رسول کی صحیح حدیثیں ہیں عام طور سے ان کو کلیکٹ کیا ہے۔ یہ کتاب مدرسوں میں ہندوستان کے مدارس میں داخل کی گئی، اس پر بھی حنفی علماء نے اعتراض کیا کہ نہیں، یہ کتاب پڑھ کر کے ہمارے طلبہ جو ہے ان کا دھیان بھٹک رہا ہے، وہ حنفی مسلک سے دور بھاگ رہے ہیں، لہٰذا اس کے بجائے ایسی کتابوں کو داخل کرو جس میں صرف انہی حدیثوں کو کلیکٹ کیا گیا ہو جو حنفی مسلک کے فیور میں ہوں۔ یہ کام کیا ہے آپ نے حدیثوں کو اپنے فیور کے حساب سے کلیکٹ کیا ہے۔ ہم اس مزاج کے خلاف ہے میرے ساتھی۔ تقلید کا یہ نقصان ہوا ہے کہ دین کو لوگوں نے ایک خاص اینگل دیا ہے۔ اسی ہندوستان کی سرزمین پر بہت ساری حدیث کی شرح لکھی گئیں۔ صحیح بخاری کی ایک شرح لکھی علامہ انور شاہ کشمیری نے فیض الباری کے نام سے، ترمذی کی شرح لکھی گئی، ابو داؤد کی شرح لکھی گئی، حنفی علماء نے لکھی، جہاں اختلافی مسئلہ آیا انہوں نے اپنے حنفی مسلک کی تائید میں دلائل کو اکٹھا کیا۔ یعنی حدیث کی شرح لکھی جا رہی ہے، صحیح حدیث آ رہی ہے، لیکن وہ مجبور ہے کہ نہیں صاحب ہم حنفی ہیں تو ہمیں اپنے مسلک کی وکالت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے علماء اہل حدیث پر، انہوں نے حدیث کی شرحیں جو لکھی انہوں نے بالکل بے لاگ ہو کر کے لکھی، انہوں نے بالکل کسی کی طرفداری اور کسی کی جانبداری نہیں، بالکل صحیح جو حدیثیں، حدیث کی جو شرح ہونی چاہیے وہ انہوں نے لکھی ہے۔ میں مثال کے طور پہ ایک نام لینا چاہتا ہوں، ہمارے اتر پردیش کے مبارک پور کی سرزمین سے ایک محدث پیدا ہوئے، علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے ترمذی کی ایک شرح لکھی جس کا نام ہے تحفۃ الاحوذی، پوری دنیا میں یہ کتاب ترمذی کی سب سے بہترین شرح کے نام سے جانی گئی۔ اسی طریقے سے بہار کی سرزمین پر علامہ شمس الحق عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب ابو داؤد کی ایک شرح لکھی اون المعبود کے نام سے۔ اتر پردیش ہی کی سرزمین پر مبارک پور کے ہی ایک عالم علامہ عبید اللہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال تقریباً 1994 یا 96 میں ہوا ہے، انہوں نے مشکات کی ایک شرح لکھی مرآت المفاتیح کے نام سے۔ یہ اہل حدیث علماء ہیں، انہوں نے جو شروحات لکھی بالکل بے لاگ ہو کر کے، کسی کی طرفداری نہیں، جو صحیح مسلک سے، جو صحیح قرآن و حدیث سے جو مسئلے ثابت ہوتے اس کو انہوں نے اس کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو میرے ساتھیوں، آج اس تقلید نے امت کے اندر جو ہے بٹوارا کر دیا ہے، اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ جن اماموں کے نام پہ یہ اسکول آف تھاٹ بنے ہیں ان اماموں نے بھی کبھی نہیں کہا کہ میری تقلید کرو۔ کوئی ایک مائی کا لال ثابت کر دے امام ابو حنیفہ نے کبھی کہا ہو میری تقلید کرو؟ امام ابو حنیفہ تو یہاں تک کہتے ہیں اترکو قولی بخبر الرسول، رسول کی بات آ جائے تو میری بات کو چھوڑ دو، میری بات کو دیوار پہ مار دو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے، حدیث پڑھایا کرتے تھے، سامنے اللہ کے رسول کی قبر تھی، اللہ کے رسول کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کل یؤخذ من قولہ ویرد الا صاحب ھذا القبر، او لوگوں دنیا میں سب کی بات کو لیا بھی جائے گا، سب کی بات کو ٹھکرایا بھی جائے گا، مگر اس قبر کے اندر جو ہستی ہے ان کی بات کو کبھی ٹھکرایا نہیں جائے گا۔ امام شافعی کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا امام صاحب ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا پوچھو۔ مسئلہ پوچھا اس نے، امام شافعی نے حدیث پڑھ کے سنا دی کہ اس مسئلے میں اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہے،
اس نے کہا امام صاحب آپ نے حدیث تو پڑھ کے سنا دی، میں آپ کا اسٹینڈ جاننا چاہتا ہوں، آپ کا موقف کیا ہے، آپ کا اسٹینڈ کیا ہے؟ امام شافعی گرم ہو گئے، غصہ ہو گئے، کہا ارے میں رسول اللہ کی حدیث پڑھ رہا ہوں اور تو میری رائے پوچھ رہا ہے؟ کیا تجھے میری گردن پہ کوئی جنیو نظر آ رہا ہے؟ کیا میری گردن میں تجھے کوئی صلیب کا کراس کا نشان نظر آ رہا ہے؟ کیا تو مجھے عیسائی سمجھ رہا ہے؟ مجھے یہودی کیا سمجھ رہا ہے تو مجھے؟ میں اللہ کے رسول کی حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ اے امام شافعی آپ کی رائے کیا ہے؟ کان کھول کر کے سن لے، زمین پھٹ جائے، آسمان گر پڑے اس دن کے آنے کے پہلے، جس دن اللہ کے رسول کی حدیث کے آنے کے بعد امام شافعی یہ کہیں کہ یہ میری رائے ہے، اس کے خلاف میں اپنی رائے پیش کروں۔ یہ ہمارے ائمہ کی تعلیم تھی۔ امام احمد بن حنبل نے تو اور کلیئر طریقے سے کہا خبردار میری تقلید مت کرو، امام مالک کی تقلید مت کرو، امام شافعی کی تقلید مت کرو، دین کو وہاں سے لو جہاں سے انہوں نے لیا ہے۔ اور یہ جو ائمہ کی بات ہے، یہ ائمہ کی بات در حقیقت یہی صحابہ کا منہج تھا۔ صحابہ میں بھی الگ الگ اسکول آف تھاٹ ہوئے، صحابہ میں بھی اختلاف ہوئے، صحابہ میں بھی ویریشن آف اوپینین تھا، صحابہ میں بھی ڈیفرنس آف اوپینین تھا، مگر صحابہ دلیل کے پیروکار تھے۔ مثال کے طور پہ میں 2-3 مثالیں صحابہ کی دینا چاہتا ہوں کہ صحابہ کے تعصب نہیں تھا، صحابہ کے یہ نہیں تھا کہ میں نے جو کہہ دیا وہی پتھر کی لکیر ہے، صحابہ دلیل آ جانے کے بعد اپنی بات مان لیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو وہ حدیث نہیں ملی تھی، وہ حدیث انہوں نے نہیں سنی تھی جس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر مردے کو جنازے کی نماز آپ پڑھیں گے تو 1 قیرات ثواب ملے گا، اور اگر آپ جنازے کی نماز بھی پڑھیں گے اور دفن میں بھی شامل ہوں گے تو آپ کو 2 قیرات ثواب ملے گا۔ حضرت عائشہ نے جب یہ حدیث بیان کی تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نے تو یہ حدیث نہیں سنی ہے کبھی، لیکن جب کنفرم ہو گئے حضرت ابو ہریرہ کہ نہیں اللہ کے رسول نے ایسی حدیث بیان کی ہے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے بڑا افسوسناک جملہ نکلا، انہوں نے کہا کہ کم زیانا من قرارید، ہم نے بہت سے قیرات ضائع کر دیے، بہت بڑا ثواب ہم سے مس ہو گیا، بہت بڑا ثواب ہم سے چھوٹ گیا۔ حضرت علی کے دور میں کچھ لوگ پیدا ہوئے خوارج، بڑے خطرناک قسم کے خوارج، اور ان کے دور میں روافض بھی پیدا ہوئے۔ امت کو 2 گروہوں نے بہت نقصان پہنچایا ہے، ایک خوارج کا طبقہ، ایک روافض کا طبقہ، ایک وہ جو دین کے نام پہ بے قصوروں کا خون بہاتا ہے، اور ایک وہ جو دین کے نام پہ صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے۔ ان دونوں طبقوں نے بہت امت کو نقصان پہنچا، ہر دور میں بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جس کے دل میں ابو بکر و عمر کی نفرت ہوگی، صحابہ کا بغض ہوگا، اس کے دل میں اہل توحید کی محبت کبھی نہیں آ سکتی۔ جو روافض کی تعریف کرے گا وہ کبھی اہل توحید کی تعریف نہیں کر سکتا، اسے اہل توحید سے ہمیشہ بغض رہے گا۔ یہ بہت بڑا میں اصول بتا رہا ہوں، اس کو آپ جا کے اپلائی کر لیجیے گا، پوری دنیا کے حالات پہ اپلائی کر لیجیے گا۔ تو حضرت علی کے دور میں کچھ لوگ تھے بڑے خطرناک قسم کے روافض تھے، انہوں نے حضرت علی کو رب کہنا شروع کر دیا۔ حضرت علی نے حکم دیا ان کو قتل کر دیا جائے، اور قتل کیسے کیا جائے؟ آگ میں جلا دیا جائے۔ یہ سب مرتد ہو گئے، جو حضرت علی کو رب مانے وہ مرتد ہے، جلا دیا جائے ان کو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت علی کے کزن تھے نا، وہ حضرت علی کے کزن تھے۔ حضرت عباس بھی اللہ کے رسول کے چچا ہیں، ابو طالب بھی اللہ کے رسول کے چچا تھے۔ ابو طالب کے بیٹے علی ہیں اور حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس ہیں، دونوں کا اپنا مقام ہے۔ عبداللہ ابن عباس کو پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ اگر میں علی کی جگہ ہوتا تو میں آگ میں جلوانے کا آرڈر نہ دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آگ کا عذاب آگ کے رب کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، کسی کو جلانے کی اجازت نہیں ہے اسلام میں جلانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے بعض علماء جو ہے یہ جو مچھر مارنے والا ماسکیٹو جو وہ بیڈمنٹن ہوتا ہے اس سے بھی منع کرتے ہیں کہ یہ جلا رہا ہے مچھر کو، مناسب نہیں ہے۔ حالانکہ کچھ علماء نے اجازت دی ہے کہ بھائی وہ ایک زہریلی اور تکلیف دہ چیز ہے، ختم کیا جا سکتا ہے اس کو، مگر اس حدیث کے عموم سے استدلال کرتے ہوئے بعض علماء نے منع کیا اسے۔ آگ کا عذاب آگ کے رب کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں ہوتا ضرور قتل کرواتا، وہ مرتد ہیں جو حضرت علی کو رب کہے، اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل دے اس کو قتل کر دو۔ اسلامی حکومت کے اندر مرتد کی سزا سزائے موت ہے، میں قتل کرواتا مگر میں جلوانے کا آرڈر نہ دیتا۔ اب یہ بات حضرت علی کو جب پتا چلی،
حضرت علی چوتھے خلیفہ ہیں، خلیفہ راشد ہے، داماد رسول ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بہت ہی سینئر صحابی ہیں. حضرت علی ناراض نہیں ہوئے کہ ارے میرے اوپینین سے ہٹ کے انہوں نے کیوں بات کہہ دی، میرے کام پر کیوں اعتراض کر دیا. حضرت علی نے فوراً کہا صدق ابن عباس، ابن عباس صحیح کہہ رہے ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی. یہ صحابہ تھے. صحابہ کرام کیا تعصب نہیں تھا، تقلید نے تعصب پیدا کر دیا. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ مست بنا ہوا ہے کہ صاحب میں اپنے امام کو فالو کر رہا ہوں. صحابہ کرام کیا میرے بھائیوں تعصب نہیں تھا، صحابہ کرام دلیل کی پیروی کرتے تھے، اور آج اہل حدیث کا منہج بھی اسی دلیل کو پیروی کرنے کا ہے. میں ایک مثال بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. ابھی یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہماری عورتیں جو زیورات پہنتی ہیں، میں نے مسجد فائزین میں جمعہ کے خطبے میں بھی اس مسئلے کو بیان کیا تھا کہ اگرچہ علماء کی ایک بہت بڑی جماعت کا یہ کہنا ہے کہ عورتیں جو زیور استعمال کرتی ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں دینا ہے. کیوں نہیں دینا ہے؟ دلیل کیا ہے ان کی؟ دلیل یہ ہے کہ انسان کی یوز کی چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کے پاس 50 لاکھ کی کار ہے، 2.5 کروڑ کی کار ہے، ڈیفینڈر گاڑی آج کل آ رہی ہے، میں نے سنا ہے 2.5 کروڑ کی آتی ہے، واللہ عالم. اب وہ ہے آپ کے پاس 2.5 کروڑ، بہت بڑی رقم ہے، مگر زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کی یوز کی چیز ہے. مکان ہے آپ کا، کروڑوں کا مکان ہے، آپ اس میں رہتے ہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے اس کی. تو جس طریقے سے مکان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، گاڑی پہ زکوٰۃ نہیں ہے، گھڑی پہ زکوٰۃ نہیں ہے، موبائل پہ زکوٰۃ نہیں ہے، تو جو زیور عورت پہن رہی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. یہ کچھ علماء کا مسلک ہے. اور اگر چاروں امام کی بات کریں تو امام مالک کا یہی کہنا ہے، امام شافعی کا یہی کہنا ہے، امام احمد بن حنبل کا بھی یہی کہنا ہے، اور سعودی عرب کے بہت سارے علماء کا فتویٰ بھی یہی ہے. اور ہمارے یہاں کی پبلک چونکہ زکوٰۃ کے مسئلے میں آسانی چاہتی ہے، کون چاہے گا کہ ہر سال زکوٰۃ دینا پڑے؟ تو بعض لوگوں نے اس طریقے کا فتویٰ جب انٹرنیٹ پر دیکھا بہت خوش ہو گئے، اللہ اکبر، بہت پیسے بچیں گے ہر سال. وہ کہنے لگے صاحب یہ فتویٰ بہت اچھا ہے، ہم اس پر عمل کریں گے. لیکن ہندوستان کے علماء اہل حدیث کی میجورٹی کا فتویٰ کیا ہے؟ ریئر ایک آدھ دو علماء نے اختلاف کیا، ورنہ 99% اہل حدیث علماء کا فتویٰ کیا ہے کہ عورت چاہے زیور لاکر میں رکھے، چاہے بینک میں رکھے، چاہے یوز کرے، چاہے تجوری میں رکھے، زکوٰۃ دینا پڑے گا. کیوں دینا پڑے گا؟ 2 دلیلیں ہیں، بہت مضبوط دلیلیں. اللہ نے قرآن میں جب زکوٰۃ کی وعید سنائی، زکوٰۃ نہ دینے کی وعید، تو کیا فرمایا؟ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ سونا چاندی اکٹھا کرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، اے نبی ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دو، دردناک عذاب کی خبر ان کو سنا دو. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، قیامت کے دن ان کے سونے چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا. فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور اسی سونے چاندی سے ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا، ان کے پہلو کو داغا جائے گا، ان کی پیشانی کو داغا جائے گا. قرآن کی یہ آیت بالکل عام ہے، کامن ہے، اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں کیا گیا کہ زیور آپ کا پہنا جا رہا ہے، یا زیور لاکر میں رکھا ہے، یا زیور بینک میں ہے، یا زیور آپ کی تجوری میں ہے. زیور کوئی سا بھی سونا چاندی ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، عذاب دیا جائے گا. ایک دلیل ہے، بہت مضبوط دلیل ہے، قرآن کی سورہ توبہ کی ہے. دوسری دلیل ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، علامہ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ ایک عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ساتھ ایک بچی بھی تھی، بچی کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے موٹے کنگن تھے. نبی نے فرمایا اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے کہا نہیں دیتی ہوں اللہ کے نبی. آپ نے کہا کیا تم چاہو گی کہ اس سونے کے کنگن کی جگہ تمہیں آگ کا کنگن پہنایا جائے؟ اس نے کہا نہیں ہے اللہ کے رسول. اس نے فوراً کنگن اتارا، کہا اس کی جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ آپ لے لیجیے. وہ عورت، اس بچی نے کنگن پہنا تھا لیکن نبی نے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا. اور یہ مسئلہ چاروں امام کی اگر آپ بات کریں، آج بہت سارے مسئلوں میں لوگ کہتے ہیں صاحب یہ اہل حدیث جو ہے نقار خانے میں طوطی کی آواز، ساری دنیا 20 رکعت پڑھتی ہے، یہ 8 کیوں پڑھتے ہیں؟ بھیا ہم میجورٹی سے کبھی مروب ہی نہیں ہوئے، ہمارے یہاں حق کا معیار کبھی میجورٹی نہیں رہا ہے. ہم نے کبھی یہ دیکھ کے کسی مسئلے کو فالو نہیں کیا کہ اکثریت کیا کہتی ہے. ہم نے ہمیشہ ہر مسئلے میں یہ دیکھا ہے دلیل کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے. چاروں اماموں میں 3 امام کہہ رہے ہیں زکوٰۃ نہیں دینا ہے، ایک امام کہہ رہا ہے، اور وہ امام کون ہے جس کے ماننے والے ہندوستان میں زیادہ ہیں؟ حنفی مسلک کے لوگ، جو ہمیں کہتے ہیں صاحب یہ غیر مقلد ہیں. امام ابو حنیفہ اکیلے کہہ رہے ہیں زکوٰۃ دینی پڑے گی. اور اس مسئلے میں ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
کے سپورٹ میں ہیں، ان کی تائید میں ہیں. وہ جو فتویٰ دے رہے ہیں ہم ان کو مان رہے ہیں، اس لیے کہ ہم دلیل کی پیروی کرتے ہیں. تو یہ الحمدللہ اہل حدیث کا امتیاز ہے، ہم دلیل کی پیروی کرتے ہیں. اور آج یہ جو دین کو تقلیدی اینگل سے جو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے، اس نے امت کا میرے بھائیوں بٹوارا کیا ہے، اور بہت سارے فرضی مسائل اور امت کے لیے اجتہاد کا بھی دروازہ بند کر دیا. جو اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول نے کھولا تھا کہ جب جب نئے نئے مسائل آئیں گے تو اجتہاد کی ضرورت پڑے گی. جب آپ نے اپنا دائرہ تنگ کر دیا، نہیں صاحب ہم تو حنفی ہیں، ہم کوئی اجتہاد نہیں کر سکتے، ہم مالکی ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں نہیں، جہاں اجتہاد کی ضرورت ہے وہاں اجتہاد کرنا پڑے گا آپ کو. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، تقلید اس امت کے لیے بہت ہی ڈینجرس اور بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور تقلید نے اس امت کو تاریخ کے ہر دور میں نقصان پہنچایا ہے اور امت کے اتحاد کو توڑا ہے. امت کو اگر متحد ہونا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو تھامنا پڑے گا. اور اللہ کی رسی چار امام نہیں ہے، اللہ کی رسی رب کا قرآن ہے اور مصطفیٰ کا فرمان ہے. یہی دو چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی امت کے لیے چھوڑ کے گئے ہیں. ترکت فیکم شیئین، میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدہما، جب تک ان دونوں چیزوں کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اس کے رسول کی سنت ہے. میرے بھائیوں، اس لیے میری دعوت یہی ہے، ہماری دعوت یہی ہے کہ ہم قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں، ہم تقلید کی پابندیوں سے نکلیں، ہم سارے اماموں کا احترام کریں. واللہ اہل حدیث وہ نہیں جو اماموں کی توہین کرے، اہل حدیث وہ نہیں جو اماموں کو گالیاں دیں. ہم تمام ائمہ کا احترام کرتے ہیں، اور اس لیے احترام کرتے کہ ان ائمہ نے اپنی زندگیاں کھپائی ہیں دین کو سمجھنے اور سمجھانے میں. ان کے ایفرٹس، ان کی قربانی، ان کی محنتیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں. مگر ہم سے یہ نہیں ہو سکے گا کہ ہم ان کو وہ درجہ دے جو رسول کو دینا چاہیے. ہم ان کو وہ درجہ دے دے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ درجہ اس کائنات میں اگر کسی کو ملا ہے، اللہ کے آخری نبی کو ملا ہے. وہ درجہ ہم کسی اور کو نہیں دے سکتے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو سچی اتباع سنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین اپنے نبی کے طریقے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی کے تمام مسائل میں ہمیں کتاب و سنت سے اپنے مسائل کو حل کرنے کی توفیق دے. اور جو اختلافات ہمارے درمیان میں ہیں، مسلمانوں کے درمیان میں ہیں، ہم یہ بھی بتا دیں آپ کو کہ ہم اختلافات کو محبت کے ساتھ دلیلوں کی روشنی میں سمجھنے سمجھانے کی دعوت دیتے ہیں، اور مناظرے بازی کرنا اور جھگڑے کرنا اور ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا، اس کو ہم قطعاً صحیح نہیں سمجھتے ہیں، اور یہ قرآن و حدیث کا طریقہ بھی نہیں ہے. تو ہمیں محبت کے ساتھ اپنے مسائل کو اللہ تعالیٰ حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 27ویں رات ہے، رمضان کی بڑی اہم رات ہے. بعض صحابہ نے آج کی رات کے بارے میں کہا کہ زیادہ امید ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 27ویں رات کو آتی ہے. حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ روٹیٹ ہوتی رہتی ہے، اور رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاقراتوں میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے. لہٰذا اس طاقرات کو ہم سب غنیمت سمجھتے ہوئے جو بھی رات کا حصہ بچا ہے اس کو عبادتوں میں گزاریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری عبادتوں کو، ہماری نیکیوں کو اللہ قبول فرمائے. جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله،
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، گلبرگہ کی اس قدیم مسجد مہاڑی میں یہ دوسرا موقع ہے رمضان کے اس مبارک مہینے میں جب میں آپ کے سامنے خطاب کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اور آج کا موقع اس لیے بہت اہم ہے کہ آج رمضان کے آخری عشرے کی جو 5 طاق راتیں ہیں، بڑی قیمتی راتیں ہیں جن میں ہم لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہیں، ان میں سے آج یہ 4تھی طاق رات ہے، 27ویں رات. اور آج اللہ کے اس گھر میں ہم اور آپ عشاء کی نماز کے بعد موجود ہیں.